الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما. معزز و مکرم سامعین اکرام، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی لیے لائق اور زیبا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج کے اس خطاب میں آپ کے سامنے جس موضوع کو واضح کرنے کے لیے آیا ہوں وہ موضوع ہے مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول و ضوابط۔ یہ موضوع بے انتہا حساس موضوع ہے۔ لفظ تکفیر کا جو معنی ہے وہ یہ کہ انسان کسی شخص پر کافر ہونے کا حکم لگائے، یعنی کافر ہونے کا کسی پر چسپا کرنا، کسی آدمی کو کافر کہنا، آسان لفظوں میں اسی کو تکفیر کہا جاتا ہے۔ تو تکفیر کا مسئلہ کیا ہے اور ضوابط کیا ہے، یہ آج کے کتاب میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ موضوع بے انتہا حساس موضوع ہے، بے انتہا خطرناک موضوع ہے۔ اس کا جاننا ضروری بھی ہے اور بعض اوقات اس کے جاننے میں کچھ خطرہ۔ اس کا جاننا اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اس وقت خوارج کی جو فکر ہے وہ ہمارے سماج میں بہت کثرت سے عام ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حساسیت کو اس انداز میں بیان کیا کہ اس امت کا سب سے بدترین اور سب سے پہلا گمراہ فرقہ جس کو خوارج کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے، ان کی عبادتوں کے سامنے اپنی عبادتوں کو آخری سمجھو۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا تم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، ان کے تلاوت قرآن کے سامنے اپنی تلاوت قرآن کو معمولی سمجھنے لگو گے۔ لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ عالم ہوگا ان لوگوں کا۔ اور آپ دیکھیے کہ خوارج کی جو گمراہی ہے وہ تکفیر سے ہی شروع ہوئی ہے۔ یہ تکفیر نے ان کی عبادتوں کو برباد کر دیا۔ تو تکفیر کا معاملہ بے انتہا حساس ہے اور یہ ایک خطرناک موضوع ہے۔ اس کا جاننا اور بہت ہی ہوش و حواس سے اس کو سننا ضروری ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ابتدا سے انتہا تک جب اس موضوع کو اچھے طریقے سے آپ نہیں سنیں گے اور نہیں سمجھیں گے تو یقیناً آپ سے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو چند اہم نکات کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع کی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ تکفیر کا موضوع بے انتہا خطرناک ہے، یعنی تکفیر کرنا بہت خطرناک چیز ہے۔ دو دلائل آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک حدیث تو جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء به احدهما، رواه البخاری فی کتاب الادب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے اے کافر، تو اس کا یہ کہنا دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر کہنے والا آدمی کہنے میں سچا ہے اور سامنے والا واقعی کافر ہے تو یہ تو کہنے میں سچا ہوا لہذا سامنے والا کافر ہے، لیکن اگر کافر وہ سامنے والا نہ ہوا تو یہ کہنے والا خود کافر بن جاتا ہے۔ یعنی اس کی تمام زندگی کی عبادتیں برباد صرف ایک بندے کو کافر کہنے کی وجہ سے۔ تو ذرا سوچئے کہ آپ پوری زندگی عبادتوں میں مشغول ہیں، آپ اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا آدمی جو کہ اسلام پر قائم ہے اس کو آپ کافر کہہ دیں، ساری کی ساری عبادتیں آپ کی برباد ہو جائیں گی۔ آپ کی گنتی اللہ رب العالمین کیا کافروں میں ہوگی، آپ کا شمار اللہ رب العالمین کیا مشرکوں میں اور دائمی دوزخیوں میں ہوگا۔ بے انتہا خطرناک اور حساس ہے یہ معاملہ کہ کسی انسان کو کوئی بلا وجہ کافر کہے۔ کوئی کسی کو شرکیہ کام کرتے ہوئے دیکھے، کفریہ کام کرتے ہوئے دیکھے، انسان اس بات کو معمولی سمجھتا ہے کہ اس کو کافر اور مشرک کہے۔ دوسری دلیل، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كان رجلان في بني اسرائيل متواقيين فكان احدهما يذنب والاخر مجتهد في العباده فكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الذنب فيقول اقصر فوجده يوما على ذنب فقال له اقصر فقال خلني وربي ابوست علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه فقبض ارواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد اكنت بي عالما او كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنه برحمتي وقال للاخر اذهبوا به الى النار۔ قال ابو هريرة رضی اللہ عنہ
والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی آپس میں بھائی بھائی بنے، آپس میں ان کی مواقعات کرائی گئی، جیسے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں اللہ کے نبی نے مواقعات کرائی تھی، اسی طرح دو لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے۔ اس میں سے ایک آدمی گناہگار تھا اور دوسرا آدمی عبادتوں میں کافی مشقتوں کا سامنے کرنے والا تھا، یعنی عبادتوں میں کافی محنت اور مشقت کرنے والا آدمی تھا۔ تو جو آدمی گناہگار تھا، یہ نیک آدمی، عبادت گزار آدمی اس کو روکتا۔ ایک مرتبہ اس نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، تو گناہ کرتے ہوئے دیکھنے پر اس نے کہا اکثر بچ جا، رک جا، برائی کے کاموں کو چھوڑ دے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا خلینی و ربی، مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دو، یہ معاملہ میرے اور رب کے درمیان کا ہے۔ ابو سعلی رقیباً، کیا تم میرے اوپر نگہبان بنا کر بھیجے گئے ہو، چوکیدار بنا کر بھیجے گئے ہو میرے اوپر، کہ میرے اوپر پوری نگرانی رکھو، سمجھانا تمہارا کام ہے، تم نے سمجھا دیا، مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دو۔ اب وہ بندے نے، یعنی جو نیکوکار آدمی تھا، جو عبادت گزار آدمی تھا، اس نے کیا کہا؟ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ الفاظ گرچہ کافر کہنے والے تو نہیں، یعنی بظاہر اس نے ایسا تو نہیں کہا تو کافر ہے، لیکن جو الفاظ کہے اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب تیرا معاملہ حد سے گزر چکا ہے اور تو اسلام پر باقی نہیں، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، یعنی تو کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا، یعنی ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور تو کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دونوں کی وفات ہوئی، اللہ رب العالمین نے دونوں کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس مجتہد سے، یعنی عبادت میں محنت اور مشقت کرنے والے بندے سے کہا اکنت بی عالما، کیا تو میرے بارے میں بہت کچھ جاننے والا تھا؟ کیا جن چیزوں کا اختیار میرے اپنے ہاتھوں میں ہے، تیرے ہاتھوں میں بھی میرا اختیار تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، اور جو بندہ گناہگار تھا اس سے کہا تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور وہ بندہ جو عبادت گزار تھا اس سے کہا، فرشتوں سے کہا اس کو جہنم میں لے کر جاؤ، اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ معاملہ یہ تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو کافر کہا، اللہ رب العالمین نے کہا اس کو جہنم میں لے کر جاؤ۔ عبادت گزار کو اللہ نے جہنم میں پہنچا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے صرف ایک جملہ کہا، صرف ایک جملہ، واللہ لا يدخل الجنہ، کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، یا اس نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایک جملہ جو کہ کفر پر دلالت کرتا تھا، یعنی سامنے والے انسان کو کافر کہا۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی دنیا اور آخرت کی ساری محنتیں ضائع ہو گئی، وہ برباد ہو گیا۔ ایک جملے نے اس کی زندگی برباد کر دی، دنیا میں بھی بربادی اور آخرت کی بھی بربادی اس کے لیے مقدر ہو گئی۔ تو یہ دو حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ذرا غور کریں کہ کسی آدمی کو کافر کہنا، کسی آدمی پر کفر کا حکم لگانا، یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اب اس موضوع کی وضاحت کے لیے چند اہم مسائل ہم نے ترتیب دیے ہیں، ترتیب وار کچھ نکات آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے، بلکہ اہل علم نے اس قاعدے کو 5 ایسے عظیم قاعدے جس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا فقیہ اس قاعدے پر اتفاق رکھتا ہے، اسی لیے 5 فقہ کے سب سے عظیم قاعدے مانے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، کہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ اب مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو بات واضح ہوگی کہ قاعدے کا مطلب کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک وقفہ اس نے گزار لیا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، تو عصر کی نماز کے وقت میں وہ سوچتا ہے میں نیا وضو کر لوں یا پرانے وضو پر ہی اپنی نماز کو ادا کر لوں۔ جو وضو اس نے کیا تھا ظہر کی نماز کے لیے، یہ پرانا جو وضو ہے اسی کے اوپر میں نماز ادا کر لوں یا نیا وضو میں کر لوں۔ تو اب اس پر شک ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ درمیان میں کہیں نہ کہیں وضو ٹوٹ گیا ہو، یہ شک اس کو ہوا۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ وہ شک پر دھیان نہیں دے گا، اس لیے کہ شک یہ یقین کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس نے وضو کیا تھا، یہ بات یقینی ہے، اور اس کے ذہن و دماغ میں جو خیال آ رہا ہے کہ شاید ٹوٹ گیا ہوگا وضو، یہ شک والی بات ہے۔ تو یہ شک جو ہے پرانے یقین کو ختم نہیں کرے گا، لہذا وہ آدمی اپنے پرانے وضو پر برقرار رہے گا، اور یقینی بات یہ ہے کہ وہ آدمی وضو سے ہے اور وہ اپنے شک پر دھیان نہ دے، وہ اپنے یقین پر قائم رہ کر اپنی نماز کو ادا کر لے۔ اسی طرح ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے وضو نہیں کیا تھا، یہ بات کلیئر ہے، پورا یقین ہے اس کو کہ میں نے وضو نہیں کیا، اب نماز ادا کرنے کے وقت میں اس کے ذہن میں خیال یہ آ رہا ہے کہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اب یہاں یقینی بات کیا ہے؟ وضو نہ کرنا یقینی بات ہے، اور شک والی بات کیا ہے؟ شاید وضو کیا ہوگا، یہ شک والی بات ہے۔ تو یقین یہ ہے کہ وضو نہیں کیا، اور شک یہ ہے کہ وضو کیا ہے، تو شک کو چھوڑے گا، یقین کو اختیار کرے گا۔
اس لیے کہ شک یقین کو زائل نہیں کر سکتا، یقین کو ختم نہیں کر سکتا. تو لہٰذا جب آپ کو شک اس طرح کا ہو کہ وضو کیا یا نہیں، یہاں پر یقینی بات یہ ہوگی کہ آپ نے وضو نہیں کیا، آپ کو وضو کرنا ہوگا. اور جب آپ نے وضو کیا ہوا ہے اور آپ کو یقین ہے اور اب آپ کو شک یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹا یا نہیں، تو پھر یہاں پر آپ کا وضو برقرار رہے گا، یہ یقینی بات ہوگی. تو یہاں موضوع سے تعلق اس قاعدے کا یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا یقینی طور پر مسلمان ہونا ثابت ہے تو جتنے یقین کے ساتھ اس کا مسلمان ہونا ثابت ہے اتنے ہی یقین کے ساتھ اس کا کفر بھی ثابت ہونا چاہیے، تب جا کر ہی اس کے اوپر کفر کا حکم لگایا جائے گا. صرف شک کی بنیاد پر، احتمال کی بنیاد پر کہ یہ آدمی کافر ہو گیا، انسان نے کفر کا فتویٰ اس پر لگا دیا، یہ یقیناً خطرناک چیز ہے اور انسان کو یہ کہنے کی وجہ سے یہ خود کافر ہو سکتا ہے، انسان کو یہ چیز خود کافر بنا سکتی ہے. تو جتنے یقین کے ساتھ اس کا مسلمان ہونا ثابت ہے اتنے ہی یقین کے ساتھ اس کا کفر بھی ثابت ہونا چاہیے. تو پورے یقین کے ساتھ کب ثابت ہوگا کفر، تو اس کے ضوابط ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے. پہلے ہم اس کے لیے چند دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو یقینی طور پر مسلمان کب مانا جائے. سب سے پہلی حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی کے اندر نقل کی ہے. عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یقول بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى القرقۃ فصبحنا القوم فعزمناهم فلما فبعث القوم فعزمناهم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكف الانصاري فطعنته برمحي حتى قتلته فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا اسامة اقتلته بعدما قال لا اله الا الله قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. رواه البخاری کی کتاب المغازی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قراقہ کے اوپر ہمیں حملہ کرنے کے لیے بھیجا. صبح صبح ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، ہم نے ان کے اوپر غلبہ بھی پا لیا. تو ایک انصاری صحابی اور میں، ہم دونوں کا سامنا ایک ان میں سے قبیلہ قراقہ کے ایک آدمی سے ہمارا آمنا سامنا ہوا، اس سے ہم بھڑ گئے. تو اب جیسے ہی ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوئے تو اس نے دیکھا کہ مغلوب ہو چکا ہے تو فوراً کہنے لگا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے. تو وہ انصاری صحابی نے اپنی تلوار کو روک لیا، لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے نیزے کو آگے کیا اور اس کو میں نے قتل کر دیا. جب میں واپس آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا اسامہ تو اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ کیا تم نے اس بندے کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت اسامہ نے جب یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قتل کے ڈر سے یہ کہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے بات کہی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے بہانے کے طور پر اس نے لا الہ الا اللہ کہا. تو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ کس نیت سے اس نے لا الہ الا اللہ کہا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ آپ کے کانوں سے ٹکرا گیا کہ سامنے والا کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو مسلمان ماننا آپ پر واجب ہے، اس کو مسلمان ماننا آپ پر واجب ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی اسی لیے کہہ رہے کہ آپ نے ان کا دل چیر کر دیکھا تھا کس نیت سے انہوں نے کہا. اور بار بار اللہ کے نبی یہی دہراتے تھے. بعض روایتوں میں اللہ کے نبی نے کہا اس وقت کیا ہوگا جب وہ کلمہ توحید کے ساتھ میدان محشر میں تمہارے پاس آئے گا، تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ بار بار اللہ کے نبی کہتے فما زال یکررها، اس بات کو بار بار کہتے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تمنا ہونے لگی کہ کاش آج کے دن سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، یعنی آج مسلمان ہوتا تو آج سے پہلے جو بھی جرائم مجھ سے ہوئے ہیں سارے جرائم اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہوتا. تو کاش آج میں مسلمان ہوتا، یہ خواہش کا وہ اظہار کرتے تھے. تو اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ جب کوئی شخص کلمہ توحید کا اقرار کر رہا ہے تو یہ اس کے مسلمان ہونے کی یقینی دلیل ہے، یقینی طور پر وہ بندہ مسلمان ہے. ایک اور حدیث لے لیجیے جو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تكفر في ذمته. رواه البخاری في کتاب الصلاۃ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو ایسا آدمی مسلمان ہے اور ایسا آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت سے آدمی کو حاصل ہے، یعنی دائرہ اسلام میں وہ داخل ہے. تو تم اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت میں گڑبڑی نہ کرو، خیانت نہ کرو. یہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب کوئی شخص ہماری طرح نماز پڑھ رہا ہے، گرچہ تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے آمین کا، رفع یدین کا، تو یہ وہ مسائل ہے جس کے اندر امت کا اختلاف چلا آ رہا ہے. صحابہ میں بھی اس طرح کے اختلافات تھے.
تو یہ معاملہ الگ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آمین نہیں کہہ رہا ہے, نیچے نیت بانا ہوا ہے تو ہماری طرح نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ہماری طرح نماز کا مطلب ہے مسلمانوں والی نماز وہ پڑھتا ہے, قبلے کی جانب رک کر کے نماز پڑھتا ہے. آپ کا ذبیحہ وہ کھا رہا ہے, آپ اس کا ذبیحہ کھا رہے ہیں, تو مسلمان ہے, اس کا مسلمان ہونا یقینی ہے, لہذا اس پر کفر کا فتویٰ لگانا اور اس کو کافر کہنا کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا. تو کسی بھی مسلمان کے لیے جب تک وہ یقینی طور پر مسلمان ہے, اس آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا حلال نہیں ہے, اور کفر کا فتویٰ دینے والا آدمی خود کافر ہو جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دائمی دوزخی بنا دیتی ہے, پوری زندگی کی عبادتوں کو برباد کر دیتی ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام سے خارج ہونا ممکن ہے یا نہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے بعد کیا وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ مسئلہ اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں اس لیے کہ اس معاملے میں دو جماعتیں ایسی ہیں جو انتہا پر کھڑی ہے. ایک افراد کا شکار ہوئی, ایک تفریق کا شکار ہوئی. مرجئہ وہ گمراہ فرقہ ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ توحید کا اقرار کر کے مسلمان ہو گیا, اب اس کا مرتد ہونا ناممکن ہے. وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا, وہ ہمیشہ اسلام پر برقرار رہتا ہے, چاہے وہ شراب کا عادی بن جائے, چاہے شراب کو حلال سمجھ لے, وہ کچھ بھی کر لے, وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا. یہ مرجئہ فرقے کا ماننا ہے. اور دوسری جماعت جو دوسری انتہا پر کھڑی ہے وہ ہے خوارج کی جماعت, جن کا معاملہ یہ ہے کہ معمولی چیزیں بھی, معمولی سے مراد یہ نہیں جو معمولی واقعی, یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا بھی ان کے نظر میں کافر ہے. شراب پی لیا کافر ہے, سود کھا لیا کافر ہے, زنا کاری کر لی ان کی نظر میں کافر ہے. اسی لیے آپ بہت سارے لوگوں سے سنتے ہو گے ہندوستان کا جو نظام ہے, نظام حکومت, اس میں کسی نے ووٹ دے دیا اس کو بھی وہ کافر مانتے ہیں. یہ خوارج کی رائے, یہ خوارج کی سوچ ہے. نظام حکومت کا معاملہ یہ تھوڑا تفصیل طلب موضوع ہے, اگر وقت رہا تو میں اس کی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کروں گا کہ کب انسان کافر ہوتا ہے. اس معاملے میں نظام حکومت کے معاملے میں انسان کس طرح کی سوچ رکھنے کی وجہ سے کافر ہوتا ہے, تفصیلات کو جاننا ضروری ہے. تو یہ جو خوارج کی سوچ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب آدمی زنا کر رہا ہے اس کو بھی کافر مانتے ہیں, سود کھا رہا ہے اس کو بھی کافر مانتے ہیں, کوئی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب اس نے کیا ایسے آدمی کو کافر مانتے ہیں. یہ خوارج کی سوچ ہے. اور اہل سنت والجماعت اعتدال کے راستے پر ہے. نہ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد کوئی مرتد ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر گناہ ایسا ہے جس سے انسان کافر ہو جائے, بلکہ وہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے ایسی چیزیں ثابت ہیں جن کے ارتکاب کی وجہ سے انسان مرتد اور کافر ہوتا ہے. اور وہ کون سی چیزیں ہیں, یہ بھی ایک کافی تفصیل طلب موضوع ہے, جن کو ہم نواقض اسلام کہتے ہیں. اسلام کو ختم کر دینے والے اعمال, مرتد بنا دینے والے اعمال, جن کو اہل علم نے تقریباً 400 اعمال تک کے بیان کیا ہے. یعنی جو اسلام سے خارج کرنے والے اعمال ہیں جن کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے, تقریباً 400 اعمال تک بیان کیا ہے اہل علم نے جو انسان کو اسلام سے خارج کرتے ہیں. اور وہ 10 مشہور اعمال نواقض اسلام کے نام سے جو شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نواقض اسلام کے نام سے جو رسالہ لکھ کر اس کے اندر انہوں نے بیان کیا, وہ مشہور 10 ہے. ایسا نہیں کہ 10 ہی ہے, وہ مشہور 10 ہے جو عوام میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تقریباً 400 بلکہ اس سے بھی زیادہ نکل سکتے ہیں اگر انسان اس میں اور باریکی میں جائے, تو 400 سے زیادہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اب سارے اعمال تو آپ کے سامنے بیان نہیں کیے جا سکتے, میں آپ کے سامنے ایک ضابطہ بیان کرتا ہوں. وہ ضابطے کو یاد رکھنے سے ایک دائرہ آپ متعین کر پائے گا جس میں وہ سارے کے سارے اعمال جمع ہو جاتے ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. 3-4 لائنیں آپ کو یاد رکھنی ہے. سب سے پہلی بات یہ, جن چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں پر ایمان نہ لانا. جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں پر ایمان نہ لانا, ایک بہت سارا حصہ اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیے ایمانیات کے جو ارکان ہیں, ایمان کے جو ارکان ہیں جن کو ایمانیات ہم کہتے ہیں, اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آسمانی کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, اچھی بری تقدیر پر ایمان, اور ان میں جو تفصیلات آتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی میزان کا انکار کر رہا ہے, کہتا اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا قیامت کے دن, ہم کہیں گے کافر ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے قبر میں عذاب نہیں ہوگا, ہم کہیں گے کافر ہے. وجہ کیا ہے؟ قبر کے عذاب کا تعلق آخرت پر ایمان سے, میزان کا تعلق آخرت پر ایمان سے, اللہ تعالیٰ کے دیدار کا تعلق آخرت پر ایمان سے. تو یہ تفصیلات اس میں آتی ہے. یہ 4-6 ارکان جو ہے ان کی تفصیلات کا نام ہی اصل میں عقیدہ ہے. ان کی تفصیلات کو اگر جمع کر لیا جائے اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایمانیات میں سے وہ چیز جن کا ایمان لانے کا حکم ملا ہے, انسان ایمان نہ لائے تو یہ کفر ہے, اور ایسا کرنے والا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نمبر 2, اسلام نے جن چیزوں کے واجب, یعنی جن چیزوں کو اسلام نے واجب قرار دیا ہے ان واجبات کو واجب نہ مانا جائے. اور اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا اس کو واجب ماننا, اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو حرام ماننا. اگر کوئی واجبات میں سے کسی واجب کا انکار کرے وہ بھی کافر, اور جو جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے محرمات میں سے کسی حرام چیز کا انکار کرے وہ بھی کافر. مثال کے طور پر وہ کہے شراب حلال ہے تو وہ کافر ہو جائے.
اگر سمجھے سود حرام ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پی رہا ہے, ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی شراب کیوں پی رہا ہے, تو وہ کہتا ہے حرام مانتا ہے نہیں مانتا, تو وہ کہتا ہے مانتا ہے, حرام مانتا ہے, پی کس لیے رہا, بس اس کو بری لت لگ گئی. مانتا ہے کہ شراب حرام ہے لیکن بری لت لگنے کی وجہ سے وہ پی رہا ہے, غم ہے, پریشانی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے شراب پی رہا ہے. اور ایک آدمی شراب نہیں پی رہا ہے, صاف ستھرا یعنی اپنی زندگی صفائی ستھرائی کے ساتھ گزارنے والا انسان جو شراب کبھی نہیں پیتا. اب اس آدمی سے ہم پوچھتے ہیں شراب حلال ہے یا حرام, وہ کہتا ہے شراب حلال ہے, میں مانتا نہیں کہ حرام, اسلام میں حرام ہی نہیں. تو ایسا آدمی وہ شراب پینے والے سے بدتر ہے, کیونکہ شراب کو حلال ماننا یہ کفر ہے, شراب پینا یہ جرم ہے, یہ کفر نہیں, یہ کبیرہ گناہ ہے لیکن یہ کفر نہیں ہے. اور شراب کو حلال, یہاں تک کہ آپ نماز کے معاملے میں دیکھیے, نماز کے فرض ہونے کے بارے میں اگر کوئی کسی سے ہم پوچھے نماز فرض ہے, اگر آدمی اس کو فرض نہ مانے, تمام کی تمام امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسا آدمی کافر ہے. نماز کو فرض نہ مانے وہ کافر ہے. نماز چھوڑنے والا انسان نماز کو فرض, اب اس میں اختلاف ہے اہل علم کا کہ نماز ویسے 4 چیزیں ایسی ہیں, یعنی 4 چیزوں سے مراد ارکان اسلام جو ہے نماز, روزہ, حج اور زکات. اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت کے علاوہ دوسرے فرقے, یہاں پر اچھے سے باریکی سے آپ فرقوں کو یاد رکھیے. اہل سنت والجماعت کے دائرے میں 2 طرح کے علماء ہیں. علماء کی ایک جماعت کہتی ہے فرض مانے یا نہ مانے, اگر نماز کو چھوڑ رہا ہے تو کافر ہے. یہ بھی اہل سنت والجماعت ہی کے علماء کا قول ہے, کسی اور فرقے کا نہیں. اہل سنت والجماعت ہی کا ایک قول ہے. اور اہل سنت والجماعت کی دوسری علماء کی جماعت کا ایک قول ہے کہ نماز چھوڑ رہا ہے تو کافر نہیں ہے. فرضیت کے انکار والی بات نہیں ہوئی. فرضیت کا انکار کرے گا تو سب کے نزدیک کافر ہے, وہ اجماع ہے اس کے اوپر. بات یہ ہے کہ فرض تو مان رہا ہے, فرض مانتے ہوئے اگر چھوڑے تو پھر مسئلہ کیا ہوگا, کافر ہوگا یا نہیں. تو اس بارے میں اہل سنت والجماعت ہی کا آپس میں اختلاف ہے. علامہ ابن باز, علامہ ابن عثیمین, یہ امام احمد بن حنبل, یہ نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے ہیں, اگرچہ وہ فرضیت کا انکار نہ بھی کر رہا, فرض مانتا ہے پھر بھی چھوڑ رہا ہے تو کافر ہے ان کے نزدیک. امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, علامہ ابن تیمیہ نے سب سے بہتر قول یہاں پر بیان کیا ہے. تو یہ حضرات کے نزدیک وہ کافر نہیں. علامہ البانی بھی کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں, فرضیت کا انکار کرے گا تبھی کافر ہوگا. تو یہ جو بات ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے, اس میں راجح موقف کیا ہے اس کو بیان کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لہٰذا یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ ارکان اسلام میں جو 4 چیزیں آتی ہے, کلمہ توحید کی بات الگ ہے, اس کے اقرار کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا, اس لیے ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے. نماز, روزہ, حج اور زکات, یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا فرضیت کا اقرار کرنے کے بعد چھوڑنے والا بندہ یہ کافر ہوگا یا نہیں, اس میں علماء کا اختلاف ہے, وہ بھی اہل سنت والجماعت کی. تو یہ ایک الگ چیز ہو گئی. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں جو واجب ہے, اگر کوئی ان واجبات کو چھوڑتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. خوارج کیا وہ کافر ہوگا, لیکن اہل سنت والجماعت اس کو کہتے ہیں کافر نہیں ہوگا. اسی طرح حرام چیزوں کا ارتکاب کر لیتا ہے, حرام کو حرام مان رہا ہے, مانتا ہے کہ سود حرام ہے لیکن پھر بھی کھا رہا ہے تو کافر نہیں. اگر وہ اس کو حلال مان کر کرنے لگے تو کافر ہو جائے گا. اب اس میں بہت سارے دائرہ ہم نے متعین کر دیا, بہت سارے اعمال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دائرے کے اندر کون کون سے اعمال آتے ہیں. اس کے بعد میں ایک اگلا ضابطہ یہ ہے کہ ایمان کے رہتے ہوئے جن چیزوں کا ہونا ناممکن ہے, یعنی اگر کسی بندے کے دل میں ایمان ہے تو یہ چیزیں ناممکن ہے کہ اس سے ہو جائے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ رسول کو گالی دینا, اسلام کا مذاق اڑانا, اللہ کو گالی دینا, اللہ کا مذاق اڑانا, دین کا مذاق اڑانا, دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا, یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کے رہتے ہوئے ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتی یہ چیزیں. تو یہ چیزیں بھی کفر کے اندر آتی ہے. تو یہ 4 لائن میں ہم نے ایک ضابطہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. بس اتنا آپ یاد رکھ لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تکفیر کے مسئلے کو علماء نے 2 حصوں میں بانٹا ہے. اگر یہ فرق نہ کیا جائے, بلکہ یہ فرق نہ کرنے ہی کی وجہ سے خوارج کے اندر ایک گمراہیاں پیدا ہوئی, وہ کیا ہے؟ تکفیر مطلق اور تکفیر معین. تکفیر کی 2 قسمیں ہوئی, یا تکفیر کے 2 درجے ہوئے. ایک درجے کو ہم کہتے ہیں تکفیر مطلق اور ایک درجہ ہے تکفیر معین. تکفیر مطلق کس کو کہا جاتا ہے؟ بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ گناہ کے کام پر کفر کا حکم لگانا یہ تکفیر مطلق ہے, اور کسی شخصیت کے اوپر کفر کا حکم لگانا یہ تکفیر معین ہے. اب اسے کس طرح سمجھا جائے؟ ہم کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے, اور ہم ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے, مرتد ہے, کافر ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ تکفیر مطلق ہوئی. تکفیر مطلق ہوئی اس لیے کہ ہم نے کسی شخصیت کا نام لے کر کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ چسپا نہیں کیا, بلکہ ہم نے ایک حکم بتایا کہ یہ چیز شرک ہے, یہ کرنے والا مشرک ہو جائے گا, یہ کام کفر ہے, یہ کرنے والا کافر ہو جائے گا. تو تکفیر مطلق اس کو کہا جاتا ہے. تکفیر معین یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ ایک بندہ جس کا نام عبداللہ ہے, عبداللہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ تعویذ لٹکایا ہوا ہے, تو آپ کہتے ہیں عبداللہ کو آج سے کافر, یا دوسروں کو بتا رہے کہ عبداللہ کافر ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں تکفیر معین.
اور یہی وہ باریکی ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے فرقوں کے اندر گمراہیاں پیدا ہوئی ہے۔ تکفیر مطلق یہ ہے کہ آپ کام کے اوپر حکم لگا رہے ہیں کہ غلط کام ہے، یہ کفر کا کام ہے، یہ شرک کا کام ہے، یہ کرنے والا کافر ہوگا۔ آپ کسی شخصیت کے اوپر حکم نہیں لگا رہے کہ آپ کافر ہو گئے۔ تکفیر معین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان باقاعدہ شخصیت کے اوپر، باقاعدہ اس آدمی کے اوپر کفر کا حکم لگاتا ہے۔ جیسے انسان کہتا ہے جہمیہ کافر ہے، روافظ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ کفر مطلق ہے۔ آپ نے وہ جماعت کے اوپر تو حکم لگایا، لیکن جب ایک فرد کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے، کہا جائے کہ یہ معتزلی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کافر ہے۔ اگر کہیں گے تو یہ وہی بات ہوگی کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے کافر، تو آپ خود بھی کافر ہو جائیں گے۔ تو تکفیر معین یہ ہے کہ کسی شخصیت پر آپ کفر کا فتویٰ لگائے، اور تکفیر مطلق یہ ہے کہ آپ کفر کے حکم کو بیان کر رہے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، سلف صالحین نے تکفیر مطلق کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور ظاہر سی بات ہے اگر یہ بیان نہ کیا جائے تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے؟ تو تکفیر مطلق کو کھلے عام بیان کیا جائے گا، لیکن رہا معاملہ تکفیر معین کا، تو تکفیر معین کے اندر کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کیا جائے گا، اور یہ جو کام ہے یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو تکفیر معین اور تکفیر مطلق یہ اگر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو تو یہ جو چیز ہے، یعنی تکفیر کا جو مسئلہ ہے، یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو تکفیر مطلق یہ تو سلف صالحین نے کیا، مزاروں پر چادریں چڑھانا شرک ہے، مزاروں کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، مزاروں پر نظر و نیاز چڑھانا شرک ہے، کسی ولی کے نام پر نظر ماننا شرک ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ بیان کر سکتے ہیں شرک ہے، یہ کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی باقاعدہ ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں جو قبر کے سامنے سجدہ کر کے آیا ہوا ہے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، آپ اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کفر کا جو تکفیر مطلق اور تکفیر معین کا جو ہم نے فرق بتایا ہے، پہلے اس کی دلیل ہم آپ کے سامنے واضح کر دیتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ اللہ رب العالمین، یعنی اللہ کی قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے، تکفیر مطلق اور تکفیر معین۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب التوبہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل کیا ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لأهله اذا مات فحرقوا قال رجل لأهله لم يعمل حسنة قط اذا مات فحرقوه فنصفه في البر ونصفه في البحر فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب احدا من العالمين فلما مات فعلوا ما امره فامر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا قال من خشيتك يا ربي وانت عالم فغفر الله له رواه مسلم في کتاب التوبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اس نے اپنے اہل و عیال سے کہا، یعنی اپنے بچوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری آدھی رات کو ہوا میں اڑا دینا، آدھی رات کو دریا میں بہا دینا۔ اور ساتھ ہی میں کیا کہا اس نے، واللہ لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنہ عذابا لا یعذب احدا من العالمین، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پالی، یعنی مجھے زندہ کر لیا، دوبارہ مجھے پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسا عذاب دے گا جو سارے جہاں میں آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہو۔ اپنے گناہوں کے معاملے میں ڈر رہا تھا، اور کیا عقیدہ رکھا اس نے کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے اہل مکہ کو کافر قرار دیا، ان سے جنگیں لڑی، کافر قرار دیا ان کو اس عقیدے کی بنیاد پر کہ وہ کہتے تھے جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا دوبارہ زندہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں۔ اور وہی عقیدہ رکھنے والا یہ آدمی جو کہہ رہا ہے اپنے بچوں سے میں مر جاؤں تو مجھے جلانے کے بعد میری راکھ کو ادھر ادھر بکھیر دینا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسی فرق کو بتانے کے لیے مجموع الفتاوی کے اندر ذکر کیا ہے، بلکہ کئی مقامات پر اس حدیث کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ انسان اگر، یعنی یہ جو آدمی تھا جب اس کا انتقال ہوا تو اپنے بچوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ میری راکھ کو ادھر ادھر بکھیر دینا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھانے پر قدرت نہ رکھ سکے۔ اگر اللہ نے مجھے اٹھا لیا، مجھے پکڑ لیا، مجھ پر قدرت پالی تو اللہ تعالیٰ مجھے شدید عذاب دے گا۔ اللہ رب العالمین نے دریا کو بھی حکم دیا، خشکی کو بھی حکم دیا، اس کی راکھ کو اللہ نے جمع کیا، اس کو زندہ کیا، اور اس سے پوچھا تو نے اے میرے بندے تو نے ایسا کس لیے کیا؟ تو اس نے کہا من خشیتک یا ربی وانت اعلم، اے اللہ تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا اور تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فغفر اللہ لہ، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ کس لیے معاف فرما دیا؟ اس لیے کہ وہ آدمی اس بات کا علم نہیں رکھتا تھا، حالانکہ اس نے اس عقیدے کو رکھا جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ جو کام ہے یہ کفریہ کام ہے، کفر مطلق ہے، لیکن کفر معین یہاں پر لگایا گیا یعنی نہیں لگایا گیا، اس لیے کہ اگر اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا
تو پھر اس کا جہنم میں جانا طے تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا، اس کو معاف فرما دیا۔ اس سے اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ ممکن ہے ایک آدمی کفر کا کام کرے لیکن کسی عذر کی بنا پر وہ کافر نہ ہو۔ ایک آدمی کفر کا کام کرے، شرک کا کام کرے، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ ایسی ہو جس کی وجہ سے وہ کافر نہ ہو۔ اس لیے کسی بھی آدمی پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، اور اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہے۔ تو وہ اصول و ضوابط جو یعنی اس مسئلے میں، تکفیر کے مسئلے میں جو اصول و ضوابط ہے وہ اب آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ کچھ شرطیں ہیں جو پائی جانی چاہیے، یعنی ایک آدمی جس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں تو کافر کہنے والے آدمی میں وہ چیزیں پائی جانی چاہیے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور کچھ موانع یعنی رکاوٹیں وہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، وہ رکاوٹوں کی موجودگی میں وہ کافر نہیں ہو سکتا، اور جو شرطیں وہ پائی جانی چاہیے نہیں پائی جائے گی تو وہ بھی کافر نہیں ہوگا۔ اور دونوں چیزوں کو ہم ساتھ میں بیان کریں گے، یعنی دونوں جو شرط پائی جاتی ہے بالکل اس کا الٹی جو چیز ہے اس کے اپوزٹ میں جو چیز آتی ہے اس کی ضد وہی اس کا معنی ہے، ایک شرط ہے اسی کے ساتھ جڑی ایک معنی ہے۔ مثلا اس آدمی کو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس چیز کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے وہ خود کفر ہونا چاہیے قرآن و سنت سے، خوارج کی طرح نہیں کہ کسی بھی گناہ کے کام کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ جس چیز کے اوپر ہم کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں وہ کام واقعی قرآن و سنت سے کفر اور شرک ہونا چاہیے۔ اب بہت ساری قرآن و سنت میں دلائل ایسے ہیں جس کے اندر شرک اکبر اور شرک اصغر، کفر اکبر اور کفر اصغر کا فرق آیا ہوا ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی جہالت کی وجہ سے شرک اکبر کو شرک اصغر اور شرک اصغر کو شرک اکبر سمجھ لے، جیسے حدیث اللہ کے نبی کی من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس آدمی نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے؟ شرک اکبر مراد ہے کہ شرک اصغر مراد ہے؟ ایک آدمی کسی کو تعویذ لٹکائے وہ دیکھے اور کہہ دے کہ تو کافر ہے، تو مشرک ہے اس لیے کہ تو نے شرک کیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ حالانکہ تعویذ لٹکانے والا ضروری نہیں کہ مشرک ہی ہو، ضروری نہیں کہ وہ شرک اکبر ہی کا ارتکاب کر رہا ہو، یہ فرق اس کے عقیدے سے طے ہوگا۔ اس کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور یہ تعویذ جو اس نے پہنا ہوا ہے یہ شفا حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، تو ایسا آدمی شرک اصغر کا ارتکاب کر رہا ہے، شرک اکبر نہیں کر رہا ہے۔ اور وہ آدمی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تعویذ خود نفع نقصان کا مالک ہے، خود شفا دینے پر قادر ہے، خود بیمار کرنے پر قادر ہے، تو ایسا آدمی شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب یہ بات کیسے پتہ چلے گی؟ جب تک وہ اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کرے گا تب تک پتہ نہیں چلے گی۔ اس لیے کسی بھی مشرک، کسی بھی ایسے آدمی کو جو کہ یہ کام کر رہا ہے اس کو صرف بظاہر دیکھنے کے بعد آپ اس کو مشرک یا کافر کہہ دیں، یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے اور یہ خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ تو قرآن و سنت کے اندر جو چیزیں آئی ہوئی ہے باقاعدہ وہ شرک اور کفر ہے، یہ ثابت ہے۔ ایسے ہی کام کے اوپر، ایسے ہی کام کے کرنے والے پر کافر یا مشرک ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اور کسی اور کام کے اوپر جیسا کہ ہم نے مثال دی سود کھانے والے کو کافر نہیں کہیں گے اور شراب پینے والے کو کافر نہیں کہیں گے، اس طرح دوسرے جو گناہ انسان کرتا ہے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ البتہ قرآن اور سنت سے ثابت ہونا چاہیے کہ واقعی وہ کام شرک یا کفر کا ہے۔ اب مزار کے اوپر سجدہ کرنے والی بھی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ مزار کے اوپر جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہمارے یہاں بات مشہور ہے اور ہر کوئی جب یہ بیان کرتا ہے تو اس کو شرک کہہ کر ہی بیان کرتا ہے۔ مزاروں کے سامنے سجدہ کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن یاد رکھیے سجدے کے معاملے میں بھی علماء نے تفصیل بیان کی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امام ابن حزم، اسی طرح امام ابن قدامہ نے مغنی کے اندر اور دیگر اہل علم نے وہ واقعہ جو کہ آدم علیہ السلام کا ہے، آدم علیہ السلام کا فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والا جو واقعہ ہے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ساری تفصیلات بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الملل والنحل، اسی سے ایک چھوٹا سا رسالہ نکالا گیا ہے عصمت الانبیاء کے نام سے، کہ انبیاء کرام کے بارے میں جو ایک فرقہ ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ معصوم علی خطا نہیں، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب انبیاء سے ہونا ممکن ہے۔ تو اسی کا جواب دیتے ہوئے ایک جگہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ کفریہ سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدے کی دو قسمیں، ایک ہے سجدہ تعظیمی، اگر کوئی سجدہ تعظیمی کر رہا ہے قبر کے سامنے کسی شخصیت کے سامنے تو کافر نہیں، وہ سجدہ صرف حرام کے درجے کا ہے، وہ سود کھانے والے کی طرح ہے، وہ شراب پینے والے کی طرح گناہگار ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس نیت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے کہ وہ باقاعدہ عبادت کر رہا ہے، اس کی تو سجدہ عبادت ہے اور یہ کفر ہے، اس سے بندہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اگر یہ سجدہ عبادت والا ہوتا تو آدم علیہ السلام کی عبادت اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم نہیں دیتا، یعنی فرشتوں کا اللہ حکم دے رہا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور اللہ رب العالمین نے تو ہر زمانے کی شریعت میں اصول کو کبھی تبدیل نہیں کیا، فروعات میں اللہ رب العالمین نے تبدیلی کی ہے، یعنی اصول سے مراد عقیدے کے جو مسائل ہیں، جو عبادت اور کفر اور توحید کا معاملہ ہے، اس کو اللہ نے کبھی تبدیل نہیں کیا، ہر شریعت میں حکم ایک جیسا تھا۔ تو ماننا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو سجدہ تھا سجدہ تعظیمی تھا، وہ حلال حرام سے متعلق ہے، کوئی عبادت سے متعلق نہیں۔ تو سجدے کے معاملے میں بھی اہل علم نے تفصیلات کو بیان کیا ہے۔
تو پھر یہاں پر ایک سوچ ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب کسی بندے کو ہم سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جب فرق ہے دونوں میں تو معلوم کب ہوگا کہ وہ عبادت والا سجدہ کر رہا ہے یا تعظیم والا سجدہ کر رہا ہے؟ جب اس سے پوچھیں گے آپ، جب اس کے عقیدے کو معلوم کریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا۔ بظاہر آپ نے دیکھا ایک بندہ قبر کے سامنے سجدہ کیا ہوا ہے، آپ نے سیدھا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، تو معاملہ یہی ہوگا کہ وہ آدمی ممکن ہے اللہ کے ہاں معذور ہے، جیسا کہ ابھی جو واقعہ ہم نے بتایا صحیح بخاری کے حوالے سے، اس طرح ممکن ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے اور آپ کو جہنم میں داخل کر دے، کیونکہ آپ اللہ کے ایک بندے پر صرف شک کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، لہٰذا ایسی تکفیر کرنا یہ انسان کے لیے خطرناک چیز ہے۔ تو یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جس کام کے اوپر آپ حکم لگا رہے وہ قرآن و سنت سے کفر ہونا چاہیے۔ اگر وہ قرآن و سنت سے کفر کا درجہ نہیں رکھتا ہے تو ایسے کام کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا حلال اور جائز نہیں ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ بندے کو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے وہ کام کر لیتے ہیں، دین سمجھ کر کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ کفر کا کام ہے، شرک کا کام ہے، تو ایسے آدمی پر بھی کفر یا شرک کا فتویٰ لگانا حلال نہیں۔ اس آدمی کو آپ کافر اور مشرک نہیں مانیں گے، اس کو آپ مسلمان ہی مانیں گے، گرچہ وہ مزاروں کے سامنے سجدے کرے، مزاروں پر چادریں چڑھائے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، یہ کام اگر کر رہا ہے اس کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ یہ کام شرک کا کام ہے، کفر کا کام ہے، تو ایسے آدمی پر بھی کفر اور شرک کا فتویٰ لگانا حلال نہیں ہے۔ 2-3 دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، یعنی اس کے سامنے ہدایت کھول کر واضح کر دی، اس کے سامنے ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ مخالفت کر رہا ہے، تب نتیجہ ظاہر ہوگا۔ تو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہی اس کے اوپر ضلالت اور گمراہی کا حکم لگے گا، ہدایت کے واضح ہونے سے پہلے نہیں۔ اب ایک آدمی کو کسی اور زبان میں، مثال کے طور پر ایک ایسا آدمی جو عربی زبان نہیں جانتا، عربی زبان میں اس کے سامنے آپ نے تقریر کی، شرکی کی بہت ساری باتیں بیان کر دی، وہ کیا سمجھے کہ آپ نے کیا بیان کیا؟ تو عبادت یعنی جو چیز شرک اور کفر کی ہے وہ پوری واضح ہونا چاہیے اس کے سامنے۔ اس کو اگر اس مسئلے کا علم نہیں ہے، وہ کر رہا ہے، تو ایسا آدمی کافر نہیں، ایسے آدمی کو کافر نہیں کہا جائے گا اور ایسے آدمی کو مسلمان ہی مانا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رسول کی جو مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، ہم اس کو ادھر ہی چلائیں گے جدھر وہ متوجہ ہوا اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کے واضح ہونے کی شرط لگائی ہے، یعنی مسئلہ اس کے سامنے واضح ہونا چاہیے، اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اگر وہ مسئلہ اس کے سامنے واضح نہیں ہوا تو ایسے آدمی کو کافر نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیے ایک طویل حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث آئی بھی ہے اور متعدد کتاب کتب حدیث کے اندر یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانے کی تیاری میں تھے، تو میں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ اپنی چادر تیار کر کے اپنے سرانے پر رکھ لی، جوتے وغیرہ اپنی جگہ پر رکھ لیا اور میرے بازو میں لیٹ گئے، انتظار کرنے لگے میرے سونے کا، اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں تو اللہ کے نبی چپکے سے اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو اٹھا کر اپنے جسم پر لپیٹا اور اللہ کے نبی نکل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے تجسس میں نکلی، آپ کا پیچھا کرنے لگی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اللہ کے نبی میری باری میں کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہی ہے تو جنت البقیع یعنی جو قبرستان ہے اس قبرستان میں اللہ کے نبی گئے، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی نے کھڑے سے دعا کی۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حلال ہے، یعنی مردوں کے لیے جو دعا ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے وقت فکس کرنا، خاص کر دینا، جمعے کا دن خاص، عید کا دن خاص، تو یہ بدعت ہے۔ وقت خاص کرنے کا اختیار اللہ کا ہے اور یہ اختیار ہمیں نہیں دیا گیا، لہٰذا بغیر خاص وقت کیے ہوئے کبھی بھی آپ قبر کی زیارت کے لیے جاتے، کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر لیتے تو حلال ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ دعا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں سے پلٹی اور دوڑتے ہوئے واپس آئی تاکہ اللہ کے نبی کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جائے۔ اب اللہ کے نبی جب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چڑھی ہوئی تھی۔ اب کوئی آدمی دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کسی جگہ لیٹ جائے تو کس طرح وہ اس کی سانس مطلب کھلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم مجھے بتاؤ گی یا علیم و خبیر مجھے بتا دے گا، یعنی جو باریک بین اور خبردار ہے، جو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ مجھے بتا دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باتیں بتائی کہ ایسا ایسا مجھے خیال آیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک آدمی جو باتیں اپنے دل میں چھپاتا ہے کیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر اللہ کے نبی نے جواب دیا ہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے
اور ذرا یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی بات نہیں جان سکتا تو یہ کیا ہے؟ یہ کفری عقیدہ۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپائی ہوئی باتوں کا جاننے والا نہیں، حالانکہ اللہ نے کہا وہ آپ کے سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ کفر ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دل کی باتیں نہیں جانتے کفر ہے۔ اور حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں باتیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ تم آج سے کافر ہو گئے، کہ تمہارے دل کے اندر کفری عقیدہ تھا تم کافر ہو گئی، بلکہ اللہ کے نبی نے مسئلہ واضح کیا ان کے سامنے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی بھی نہیں۔ تو اہل علم نے یہ شرط لگائی ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور اگر علم نہیں ہے تو یہی اس کی معنی ہے، یعنی رکاوٹ ہے، اس کے اندر مسئلے کا علم ہونا چاہیے، لا علم نہیں ہونا چاہیے۔ لا علم ہے تو یہ رکاوٹ ہے، اور اگر علم ہے اس کو مسئلے کا تو ایک شرط اس کے اندر پائی گئی، تو یہ وہ شرط ہے جس کی موجودگی میں۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دمشق کے بڑے بڑے خود بیان کرتے ہیں، دمشق کے بڑے بڑے جو جہمیہ اور معتزلہ کے بڑے بڑے قاضی اور بڑے بڑے امام تھے، ان سے میں مناظرہ کر رہا تھا، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور میں ان کے سامنے کہتا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننا یہ کفر ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ عقیدہ جو تمہارا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، وہی عقیدہ اگر میں اختیار کر لوں تو میں کافر ہوں۔ جو عقیدہ تمہارا ہے اگر وہی اختیار میں کر لوں تو میں کافر ہوں، لیکن میں تمہارے اوپر کفر کا الزام نہیں لگاتا اور کفر کا فتویٰ تم پر نہیں لگاتا کہ تم کافر ہو گئے، اس لیے کہ تم اس مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے، مسئلے کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، کچھ ایسے شبہات تمہارے سامنے آ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلے کی حقیقت تم سے چھپ چکی ہے۔ تو مسئلے کا علم اگر نہ ہو اور انسان کفری عقیدے میں مبتلا ہے تو ایسے آدمی کافر نہیں ہے، اس کو کفر کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں لگایا جائے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے جو کفر ہے اور شرک ہے۔ اگر علم نہیں ہوا اور جہالت کی وجہ سے کر لیا تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے کافر نہیں ہے، اور ایسے آدمی کو کسی بھی بندے کے حلال نہیں کہ وہ کافر قرار دے۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط یہ کہ جو کام پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ خود واقعی شریعت کی نظر میں خود وہ کفر کا درجہ رکھنے والا کام، شرک کا درجہ رکھنے والا کام۔ دوسری شرط یہ کہ جو کرنے والا ہے اس کے اندر اس مسئلے کا علم بھی ہونا چاہیے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ واضح ہونا چاہیے اس کے سامنے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قصد اور ارادے کے ساتھ کرے، دل کے ارادے کے ساتھ کرے، خطا نہ ہو، بغیر ارادے کے نہ ہو جائے وہ کام اس سے، یعنی بغیر ارادے کے اس سے اگر کوئی شرکیہ کام ہو گیا غیر ارادی طور پر، جس کو ہم غلطی کہتے ہیں، غلطی سے نہ ہو، ارادے کے ساتھ وہ کیا ہو، ارادے کے ساتھ کیا ہو تبھی جا کر وہ مشرک اور کافر ہو سکتا ہے۔ بغیر ارادے کے خطا اور یعنی بغیر پلاننگ کے، بغیر ارادے کے اس سے اچانک میں وہ کام ہو گیا جس کو ہم خطا کہتے ہیں، تو ایسا آدمی بھی کافر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات پر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں جو بھول چوک میں تم کر لو، بھول چوک میں جو کام تم سے ہو جائے، یعنی غیر ارادی طور پر خطا جو تم سے ہو جائے، اس معاملے میں تم گناہگار نہیں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن دل کے ارادے کے ساتھ جو تم کرو گے تو پھر اس معاملے میں تم پر گناہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق کے اندر حدیث بیان کی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہ علیہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطلاق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین نے میری امت سے معاف فرما دیا ہے بھول سے ہو جانے والا عمل، خطا سے ہو جانے والا یعنی غیر ارادی طور پر غلطی، بھول اور غلطی۔ خطا کہتے ہیں بغیر ارادے کے کوئی کام انسان سے اچانک ہو جائے، اور اس کی مثال اور آگے میں حدیث سے آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ خطا کس طرح ہوتی ہے، یعنی خطا میں کفر کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اس کی مثال واضح کی ہے۔ تو خطا نسیان یعنی بھول چوک سے ہونے والا کام، اور خطا بغیر ارادے کے ہونے والا کام، وما استکرہ علیہ جس میں انسان مجبور کر دیا جائے، مجبوری میں انسان سے وہ کام کرا لیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے معاف فرما دیا ہے۔ اب دیکھیے غلطی جو انسان کرتا ہے، یعنی غلطی سے بغیر ارادے کے کفر اس سے کیسے ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کو دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لله اشد فرحا بتوبة عبده لا يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاستجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينه وكذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفقر اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفقر، رواه مسلم في كتاب التوبة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہے. پھر مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی ریگستان کے علاقے میں سفر کے لیے نکلتا ہے, اب اس کی سواری پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں, اچانک اس کی سواری یعنی اس کا اونٹ یا اس کا گھوڑا جو کچھ بھی سواری کے طور پر رکھا ہوا تھا وہ گم ہو جاتا ہے, اور یہ انسان اپنی سواری کے ملنے سے پوری طرح نا امید. اب ریگستان کے علاقے میں کوئی انسان پھنسا ہوا ہے دور دور تک کے, نہ کوئی آبادی ہے, نہ کہیں سایہ دار درخت اس کو ملنا ہے, نہ کہیں کھانے پینے کا, نہ پانی کا انتظام ہے, تو ایسا آدمی پوری طرح نا امید ہو جاتا ہے کہ اب اس کی سواری اس کو ملنے والی نہیں. اسی نا امیدی کی حالت میں ایک پیڑ کے نیچے آتا ہے, اس کے سائے میں لیٹ جاتا ہے اس امید سے کہ اب سواری ملنے والی نہیں, اور اس کو موت کی یعنی موت کا یقین ہو چکا ہے, اب بچنے والا نہیں ہے, بھوک اور پیاس سے ویسے ہی مرنے والا ہے. تو اس امید کے ساتھ وہ آ کر پیڑ کے نیچے لیٹ جاتا ہے, اور جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سواری اس کی آنکھوں کے سامنے ہے, تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ گویا خوشی سے پاگل ہو جانا جو ہم کہتے ہیں, اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے, اس کو ہوش آواز بھی نہیں رہتا کہ خوشی میں وہ کیا کر رہا ہے, اور اپنی زبان سے کیا کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب. یہ کہتا ہے وہ خوشی کے عالم میں پاگل ہو چکا ہوتا ہے, اس کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اتنی زیادہ خوشی جس میں ہوش و آواز بھی انسان کو نہ رہے, تو انسان غیر ارادی طور پر اپنی زبان سے کوئی کفریہ جملہ کہہ دے, تو وہی یہ کرتا ہے, کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان فرمائی. اسی سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ غیر ارادی طور پر کسی کی زبان سے کفریہ بات نکل جائے تو ایسا آدمی بھی کافر نہیں ہے, اس لیے کہ کفر کے لیے شرط یہ ہے, کفر یعنی اس پر کافر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بندہ ارادے کے ساتھ قصدن ایسا کر رہا ہو, ارادے کے ساتھ ایسا کر رہا ہو, صرف غلطی اور خطا نہ ہو, ارادے کے ساتھ ایسا کر رہا ہو, تب جا کر ہی وہ کافر ہوگا. اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ اختیار کے ساتھ کیا جائے, یعنی کفر کا کام جو کر رہا ہے اختیار کے ساتھ وہ کر رہا ہو, ایسا نہ ہو کہ مجبور کر دیا گیا ہو, اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہو, اس کے گلے پر چھری رکھ کر اس سے وہ کام کرایا گیا ہو, ایسا نہ ہو, بلکہ اختیار کے ساتھ اپنے اختیار کے ساتھ اس نے کیا ہو. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے بعد کفر کیا, یعنی مسلمان ہے, مسلمان ہونے کے بعد کفر کیا, مگر وہ شخص جو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, یعنی دل میں ایمان ہے لیکن بظاہر کفر کر رہا ہے اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے مجبور کر دیا گیا, اور دل میں ایمان کے ہوتے ہوئے اور دل میں ایمان پر وہ مطمئن ہے, ایمان پر مطمئن ہے اور وہ کفر کر رہا ہے مجبوری میں. اور آگے یہ کہا ولکن من شرح بالکفر صدرا, اور جو آدمی کھلے دل کے ساتھ کفر کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار رکھا ہے. اسی طرح دیکھیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے المنتقى الاخبار کے اندر نقل کیا, امام بیہقی نے اپنی سنن میں, اور اسی طریقے سے امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. عن ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر عن ابی قال اخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عليهم بخير ثم تركوه فلما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما وراءك قال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت عليهم بخير قال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالايمان قال ان عادوا فعد رواه الحاکم. حضرت ابو عبید ابن عمار ابن یاسر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو مشرکوں نے پکڑ لیا. پکڑ لینے کے بعد میں ان کے ساتھ مار پیٹ کی اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں اس وقت تک نہیں رہا کریں گے, نہیں چھوڑیں گے جب تک تم نبی کو گالیاں نہ دو اور ہمارے مذہب کے بارے میں تعریف نہ کرو. تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر لیا. جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری حالت کیا ہے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بری ہے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ان لوگوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا, آپ کو گالیاں نہیں دی, اور جب تک ان کے معبودوں کی میں نے تعریف نہیں کی اس وقت تک مجھے چھوڑا نہیں گیا. حالانکہ یہ چیز کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا, اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنا کفر ہے. یہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری کیا حالت ہے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا. تو اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا تم نے اپنے دل کو کس حالت میں پایا, تو کہا اللہ کے رسول ایمان پر میرا دل مطمئن تھا, یعنی جو کچھ کر رہا تھا اسے میں جان بچانے کے لیے, ورنہ ایمان کے اوپر میں قائم تھا, میرا دل ایمان کے اوپر مطمئن تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان عادوا فعد,
یہ حالات پھر سے اگر آ جائے تو جان بچانے کے لیے ایسا کر لینا. یعنی اللہ کے نبی نے اجازت دی ان کو جان بچانے کے لیے, مجبوری میں اگر تم ایسا کر لو تو یہ کفر نہیں ہے. اس سے یعنی یہ کفر تو ہے لیکن اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا, اس لیے کہ انسان مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے. اسی طرح پانچواں اصول اور پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان کے اوپر حجت قائم کی جائے. حجت قائم کرنے کا مطلب یہ کہ جو کفر ہے اور جو شرک ہے اس کے سامنے اس قدر واضح کر دیا جائے کہ اس کے اور کفر کے درمیان میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے, سمجھنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے, اس کے سارے شبہات کا ازالہ کر دیا جائے, کوئی بھی ڈاؤٹ اس کے دل میں نہ آئے, واضح طور پر اس کو سمجھ میں آ جائے. اس قدر اس کے سامنے کفر اور شرک کو واضح کیا جائے. تو حجت کو قائم کرنا یہ بھی ایک شرط ہے. یہ پانچویں شرط ہے کہ اس کے سامنے حجت کو قائم کیا جائے, کیونکہ اللہ رب العالمین بھی کسی بھی آدمی کو اس وقت تک کافر قرار نہیں دیتا جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنے رسول کو وہاں نہیں بھیج دیتے. رسول کو بھیج کر لوگوں کے سامنے کفر کیا ہے, شرک کیا ہے واضح کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس قوم کے اوپر ہم عذاب کو نازل کرتے ہیں. تو جب تک حجت قائم نہیں ہوگی تب تک اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو کافر نہیں مانے گا, اور ایسے آدمی کو مسلمانوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ کافر نہ مانے. حجت قائم ہونے کے بعد ہی اس کو کافر کہا جا سکتا ہے. اسی طرح جب لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے, کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر, جب لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو جہنم کا دروغہ مالک ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو خود گواہی دیں گے, کہیں گے کہ ہاں, قالوا بلا قد جاءنا نذیر, کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا, لیکن ہم نے خود ان کی باتیں نہیں مانی. ہم نے کہا فکذبنا, ہم نے ان کو جھٹلایا, وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی آسمان سے, قرآن کا انکار کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر, وہ کہے گا تب تو تم واقعی بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. تو حجت کا قائم ہونا بھی ضروری ہے, لیکن یہاں بہت اہم مسئلہ ہے جس کو غور سے سنیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کافر پر اور ایک مسلمان پر حجت قائم کرنے میں فرق ہے. دونوں پر حجت قائم کرنے میں فرق ہے. کافر پر حجت قائم کرنا کوئی مشکل کام نہیں. کافر کو بس اتنی بات پتہ چل جائے کہ نبی آ چکے ہیں, نبوت کا اعلان کر چکے ہیں, اس کے پاس خبر نہ بھی پہنچے تب بھی حجت قائم اس پر. اس کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا اصل مدعا کیا ہے. آج کے زمانے میں نبی تو نہیں ہے, لیکن آج کیا کسی کافر کو یہ معلوم نہیں مسلمانوں کا اصل مدعا کیا ہے. مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. یہ مدعا ہر کسی کو معلوم ہے. جس کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا اصل ہدف کیا ہے, مسلمان کیا سوچ رکھتے ہیں, تو ایسے آدمی پر حجت پوری ہو چکی ہے. اس کے پاس کوئی مسلمان جا کر دعوت دے یا نہ دے, اس پر حجت تمام ہو چکی ہے. اور آپ نے سنا ہوگا بہت سارے داعی یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ جب دعوت دیتے ہیں تو کس طرح کے بیانات ان کے ہوتے ہیں. کوئی دودھ والا جو آپ کے گھر آتا تھا, اگر آپ نے اسلام کی دعوت اس کو نہیں دی, قیامت کی دن آپ کو پکڑ لے گا, کہے گا اے اللہ میرے ساتھ اس کو بھی جہنم میں پہنچا دے, کیونکہ اس نے خود تو اسلام پر رہا, اسلام کی دعوت مجھے پیش نہیں کی. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات بغیر علم کے کہی جاتی ہے, اور یہ بات قرآن و سنت کے اوپر ایک ایسی بات ہے جو آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایک نئی بات گڑھ رہے ہیں. حجت تمام ہونے کا معاملہ کلیئر ہے, اس کو بات پتہ چل گئی, معاملہ ختم ہو گیا. آپ جاؤ نہ جاؤ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ پوچھے آپ سے. تو کوئی آدمی اس طرح کے بیانات اگر کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ گڑھ رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے قیامت کے سارے معاملات غیبی معاملات ہیں. قیامت کے کسی بھی معاملے کے اندر انسان بغیر علم کے بات نہیں کر سکتا. جو ہے اتنا ہی بولنا ہوگا. کون کس کو پکڑے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو وہاں اس طرح کی مثالیں دے کر لوگوں کو اکسانا کہ تم بھی غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرو, تو مثالیں اس طرح کی دے کر آپ خود اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے حجت قائم ہونا یہ کافر کے لیے, جب حجت تمام ہو گئی, حجت قائم ہو گئی, بہانہ اس کا ختم. اب قیامت کے دن آپ کو نہیں پکڑے گا کہ میں آپ کے یہاں دودھ دینے آتا تھا اور آپ نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی, تو اے اللہ اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں پہنچا دے. یہ ایسی بات ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ من گھڑت بات لوگوں کے اندر پیش کی جاتی ہے. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیے. مسلمان پر حجت قائم کرنے میں اور کافر پر حجت قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. کافر پر حجت قائم کرنا کوئی مشکل کام نہیں. کافر پر حجت, آج میڈیا کے زمانے میں کیا کافر یہ جانتے نہیں مسلمانوں کا اصل مدعا کیا ہے؟ مسلمانوں کے نبی کو بھی جانتے ہیں, مسلمانوں کو بھی جانتے ہیں, قرآن کو بھی جانتے ہیں, مسلمانوں کے اصل مدعے کو بھی جانتے ہیں. تو حجت ان پر تمام ہو چکی ہے, حجت قائم ہو چکی ہے. دلیل کیا ہے اس کی کہ کافروں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے کانوں تک مسلمانوں کی خبر پہنچ چکی ہے یا نبی کی خبر پہنچ چکی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. رواه مسلم في کتاب الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میری امت کا کوئی بھی انسان چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو,
اس کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی, اس نے سن لیا کہ میں آ چکا ہوں, نبی آ چکے, سن لیا اس نے, اور اسی حالت میں اس کی موت ہو کہ جو چیز میں لایا ہوں اس پر اس نے ایمان نہیں رکھا, تو ایسا آدمی جہنمیوں میں سے, ایسا آدمی جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس کوئی مسلمان جا کر دعوت دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں پہنچے اور بتائیں, بلکہ کیا کہا, میرے بارے میں سن لیا کہ میں آ چکا ہوں, اب اس کی ذمہ داری ہے کہ آ کر وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ کی نبوت کے دلائل کیا ہے, وہ میرے پاس آ کر پوچھے, اس کی ذمہ داری ہے. اگر میرے بارے میں سن لیا اور ایسے آدمی پر حجت قائم ہو گئی اس لیے کہ میرے بارے میں سن چکا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ سوال کرے اور میرے بارے میں جانے اور میرے بارے میں پوچھے. تو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہودی اور عیسائی اگر میرے بارے میں سن لے, اس حالت میں مرے کہ وہ آدمی اللہ کے نبی کی شریعت پر ایمان نہیں لایا تھا, ایسا آدمی جہنم میں جائے گا. تو یہ کافروں پر حجت قائم اس طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ مشکل کام نہیں کافروں پر حجت تمام کرنا, لیکن رہا معاملہ مسلمانوں کا تو اس معاملے میں تفصیل ہے. مسلمانوں پر حجت قائم کرنے میں حالات کا بھی, علاقے کا بھی اور بہت ساری چیزوں کا یعنی اس کے اندر, بلکہ انسان کی خود کی شخصیت کا, اس کی سوچ کا, اس کے اندر سمجھنے کا مادہ کس کا ہے, ساری چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. ایک آدمی ایسے علاقے میں ہے جہاں اسلام کے شاعر بالکل واضح ہے, ہر کوئی جانتا ہے اسلام کے بارے میں. مثال کے طور پر سعودی عرب ایک اسلامی مملکت ہے. ایک اسلامی مملکت کے اندر ایک بندہ کہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں شراب حرام, تو ایسے آدمی کی بات قبول نہیں کی جائے گی, حجت اس پر قائم ہو چکی ہے. اس لیے کہ جہاں پر اسلام کے شاعر واضح ہے ایسے علاقے میں کوئی اس طرح معذور نہیں ہو سکتا, اس طرح معذور نہیں ہو سکتا کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو نماز پڑھ دو, اس کو یہ معلوم نہیں کہ شراب پینا حرام ہے, اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ سود کھانا حرام ہے, یہ بات اس کی قبول نہیں کی جائے گی. تو لہٰذا مسلمان پر حجت قائم کرنے کے معاملے میں تفصیلات ہے, اور مسلمان پر حجت قائم کرنے میں باریکی کا خیال رکھا جائے گا, ایک ایک چیز کی باریکی, بلا وجہ کسی کو کافر قرار نہیں کیا جائے گا. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. حضرت قدامہ ابن مظعون صحابی رسول ہے, ان سے غلطی یہ ہوئی کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ لیا لیکن غلطی کی سمجھنے, ایک ان کے ذہن میں ایک شبہ تھا, ایک شبہ کی وجہ سے غلطی انہوں نے کی سمجھنے میں. انہوں نے قرآن مجید کی آیت لیس علیکم جناح لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. اس آیت میں اللہ نے کیا کہا, ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں جو کچھ وہ کھا پی چکے ہو, کوئی حرج والی بات نہیں, کوئی گناہ نہیں. پھر وہ ایمان لائے, تقوی اختیار کیا, نیک کام کرتے رہے, پھر تقوی اختیار کیا, ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب اس میں غلطی ان سے سمجھنے میں یہ ہوئی کہ اللہ نے کہا ایمان کی حالت میں جو بھی کھاؤ گے پیو گے کوئی گناہ نہیں, یعنی شراب بھی پیو گے ایمان کے بعد تو کوئی گناہ نہیں, شراب کو حلال سمجھ لیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بات پتا چلی, ان کو بلوایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ نے مشورہ دیا اس آدمی کو بلا کر اس کی گردن اڑا دی جائے, وہ کافر ہے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا, اس لیے کہ ان کے سامنے کچھ شکوک و شبہات تھے, وہ شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے حجت قائم کی, ان کو بلایا, ان کو مسئلہ سمجھایا, کہا اس آیت کا تعلق شراب وغیرہ سے نہیں ہے, بلکہ اس آیت کا تعلق اس وقت سے ہے جبکہ شراب ابھی حرام ہونے کی تھی, مسلمان شراب پیا کرتے تھے, جنگ میں بہت سارے مسلمان اس حالت میں شہید ہوئے کہ ان کے پیٹ میں شراب تھی, اس وقت تو حرام نہیں تھی. لیکن بعد میں لوگوں نے فتنہ برپا کر دیا کہ جن لوگوں کے پیٹ میں شراب تھی, شراب اب تو حرام ہو گئی, ان لوگوں کا کیا ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو شراب پی چکے تھے جب حلال تھی, تب کا معاملہ اور ہے. ایمان والے تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے, جو کچھ کھا پی چکے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوئی, یہ اس وقت کی بات ہے. لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے. آج اگر کوئی شراب کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہوگا. یہ بات ان کو سمجھ میں آئی, انہوں نے توبہ کیا, اپنی اس بات سے انہوں نے رجوع کر لیا. تو اس طریقے سے اگر انسان کے سامنے کچھ شکوک اور شبہات ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کی جو بات ہے, یعنی شکوک اور شبہات کا اس کا معاملہ ایسا ہوگا کہ جب تک اس کے سامنے حجت پوری طرح قائم نہیں ہو پا رہی ہے, جیسا کہ ابھی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم نے آپ کو بتائی کہ وہ بڑے بڑے جہمیوں سے اور ان کے عالموں سے اور ان کے قاضیوں سے مناظرہ کر رہے تھے, لیکن کیا کہہ رہے تھے, تم کافر نہیں. اگر وہی عقیدہ میں رکھ لوں جو تمہارا عقیدہ ہے تو میں کافر ہوں, لیکن کچھ شکوک اور شبہات تمہارے ہیں. جیسے ان کا ایک شبہ تھا کہ اللہ رب العالمین کو اگر ہم یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو مطلب یہ ہوگا اللہ کے لیے ایک جگہ خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اگر جگہ خاص ہے تو اس کے لیے جہت بھی مانی جائے گی, دائیں بائیں اوپر نیچے جہت بھی ماننی پڑے گی. اور جب اللہ تعالیٰ کو جہت کے اندر محصور مانا جائے تو دنیا کی ہر چیز جو جہت کے اندر محصور ہوتی ہے وہ فنا ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ فنا ہو جائے گا. یہ اس طرح کے شبہات ان کے تھے جس کی وجہ سے وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے تھے. تو امام ابن تیمیہ نے انہی شکوک اور شبہات کی وجہ سے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اگر میں تمہیں کافر کہہ دیتا ہوں تو یہ میرے لیے حلال نہیں, لیکن یہی چیزیں اگر میں اختیار کر لوں تو میں کافر ہوں گا, اس لیے کہ میرے سامنے کوئی شبہ نہیں, دلائل میرے سامنے بالکل واضح ہو چکے ہیں. تو شکوک اور شبہات کی وجہ سے بھی
اگر کسی انسان پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے تو یہ حلال نہیں ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کافر کہنے میں رکاوٹ بنتی ہے، مانع ہوتی ہے۔ اسی طرح چھٹویں شرط یہ ہے کہ بندہ تعویل نہ کرتا ہو۔ تعویل کا مطلب یہ کہ قرآن کا جو معنی ہے، کسی آیت کا ایک معنی ہے جو کہ صحیح معنی ہے، صحیح معنی سے ہٹا کر اس کو غلط معنی پہنانا، اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ جیسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطاب ہے، ایک خطاب کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا، ہذہ دعوتنا، یہ ہماری دعوت ہے، یہ سلفیوں کی دعوت ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ بات کہی کہ معتزلیوں کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہو گئے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوگے۔ تو وہ اس آیت کا انکار نہیں کرتے، وہ تعویل کرتے۔ اگر وہ کہے کہ ہم اس آیت کو نہیں مانتے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ لیکن اگر وہ تعویل کر رہے ہیں تو پھر یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اصل میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ ثواب کو دیکھ رہے ہوگی، آیت کا انکار نہیں کر رہے، آیت کے معنی کو بدل رہے۔ تو آیت کے معنی کو بدلنا کفر نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ گمراہی میں اور کفر میں فرق ہے۔ وہ آدمی گمراہ ضرور ہے لیکن اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو تعویل بھی ایک ایسی چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی تعویل کرتے ہیں کہ نظر ینظر کا جو معنی ہے یہ دیکھنے ہی کے نہیں بلکہ انتظار کے معنی میں بھی آتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس طرح وہ تعویل کرتے ہیں۔ تو تعویل کرنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہے، معتزلہ کافر نہیں ہے۔ البتہ وہ آیتوں کا انکار کرتے تو یقیناً ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، لیکن وہ آیتوں کا انکار نہیں کرتے، وہ تعویل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تعویل کرنا بھی یہ اس راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد ساتویں جو شرط ہے وہ یہ کہ وہ تقلید نہ کرتا ہو۔ اگر تقلید کی وجہ سے کسی کے پیچھے چلنے کی وجہ سے وہ شرک اور کفر کا کام کر رہا ہے تب بھی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن یہاں پر باریک مسئلہ ہے، اس کو میں واضح کر دیتا ہوں۔ تقلید کا جو معاملہ ہے اہل علم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے تقلید مباح اور ایک ہے تقلید مذموم۔ تقلید مباح کہا جاتا ہے جائز تقلید کو، بلکہ جس کو اہل حدیث اتباع کہتے ہیں اسی کا دوسرا نام تقلید ہے۔ صرف لفظ میں فرق ہے، چیز ایک ہی ہے، لفظ میں فرق ہے۔ جس کو اہل حدیث کہتے ہیں اتباع، اسی کو فقہا کی زبان میں تقلید جائز تقلید کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جائز تقلید کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی جس کے اندر قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھنے کی طاقت نہیں۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں جن کو عربی زبان پڑھتے نہیں آتی، جن کو اردو زبان تک پڑھتے نہیں آتی، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا خود ہی بیٹھے گا قرآن و سنت سے مسائل نکالنے؟ تو اس ایسے آدمی کا کام کیا ہے؟ عالموں کے پیچھے چلے، علماء سے فتویٰ پوچھے، عالم نے فتویٰ دیا اس کے مطابق وہ چلے، یہ اس کی ذمہ داری ہے اور یہی اس کے اوپر واجب ہے۔ اس کے لیے حلال نہیں کہ خود قرآن اور حدیث کو لے کر بیٹھے اور خود میں نے یہ حدیث سے مسئلہ سمجھا، میں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا، اس طرح کہنا اس کے لیے حلال نہیں۔ بلکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ بڑے علماء کے جو فتوے ہیں ان کے فتووں کے مطابق چلے گا اور بڑے علماء کے فتووں کو قبول کرتے ہوئے چلے گا، یہ اس کا کام ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے جائز تقلید، اور یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ ہر وہ آدمی جو عالم نہیں ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں اتباع۔ فرق اس میں کیا ہے؟ اہل حدیث جس کو حرام تقلید جو ہے، جس کو یعنی احناف اور اہل حدیثوں کے درمیان میں جو ایک جھگڑے کا مدعا بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ تقلید ہے اندھی تقلید، یعنی انسان ایک امام کو پکڑ لے آنکھ بند کر کے اور کہے یہ امام کی ہر بات میرے لیے ضروری ہے، مجھے دلیل پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلوں گا، اور یہ صحیح کہے تب بھی میرے لیے، اور صحیح کہے تب بھی میرے اوپر ماننا لازم ہے، غلط کہے تب بھی مجھ پر ماننا ضروری ہے۔ جس طرح نبی کے پیچھے ہم چلتے ہیں بغیر کچھ پوچھے، اسی طرح وہ کسی ایک امام کو پکڑ لے اور کہے بس پوری زندگی اسی کے پیچھے چلتا رہوں گا، صحیح کہے تب بھی اور غلط کہے تب بھی۔ یہ وہ حرام تقلید ہے جس کو علماء حرام کہتے ہیں، اور اہل حدیث اسی تقلید کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ لیکن جائز تقلید کیا ہے؟ یعنی اسی کو آپ اتباع بھی کہہ سکتے ہیں، فقہا کی زبان میں اس کو جائز تقلید کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایسا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک ہی عالم کو پکڑ کر رکھیں، آپ جس عالم کی بھی بات قرآن و سنت، یعنی ایک عالم نے فتویٰ دیا، دوسرے عالم سے آپ نے فتویٰ لیا، اس کا زیادہ معتبر سمجھ میں آیا، قرآن و حدیث کے زیادہ قریب، تو اس کی بات آپ مانیں گے، لازم نہیں کہ آپ اس کو پکڑ کر رکھیں۔ اور اس میں اندھی تقلید نہیں ہوتی ہے کہ جس نے سامنے والے نے جو آپ کو فتویٰ دیا آنکھ بند کر کے آپ مان لو، آپ کو حق ہوتا ہے اسے دلیل مانگنے کا، دلیل مانگنے کا آپ کو حق ہوتا ہے، تو یہ اتباع ہے، اسی کو جائز تقلید کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی تقلید کر رہا ہے تو تقلید کی وجہ سے بھی کسی کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حصے بیان کیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تقلید کرنے والے لوگوں کو۔ کہا کہ معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، اس طرح کے جو باطل فرقے ہیں تو ان کے علماء کی بات تو الگ ہے، لیکن ان کی وہ عوام جو ان کے علماء کے پیچھے چلتی ہے، جو ان کی تقلید کر رہی ہے، ان کے 3 درجے۔ سب سے پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جن کے اندر مسائل کو سمجھنے کی طاقت ہی نہیں، ان کے سامنے اگر بیان بھی کر دیا جائے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے۔ تو ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ تو کافر ہے نہ تو فاسق ہے، کسی جگہ وہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو تو ان کی گواہی بھی قبول کی جائے، یہ پہلا طبقہ ہے۔ کیونکہ بولے والے لوگ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، جو کفریہ اور شرکیہ عقیدے جو ان کے دلوں میں بٹھائے گئے، ان کے علماء نے ان کو بٹھایا ہے، تو ان کے علماء کی پکڑ ہوگی، ان لوگوں کی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتے،
لہٰذا ایسے لوگ معذور ہو گئے, ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی, نہ تو ان کو فاسق مانا جائے گا نہ کافر مانا جائے گا. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کے اندر مسائل کو سمجھنے کی طاقت اور قابلیت ہے, سمجھ سکتے ہیں صحیح عقیدے کو, لیکن بات یہ ہے کہ دنیا پرستی میں اتنے زیادہ مشغول ہے کہ دین کی طرف دھیان ہی نہیں, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو معلوم کرنے کی فکر ہی نہیں. تو ایسے لوگ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, سرداری کے مسائل میں, دنیا کمانے میں, دنیا کی لذتوں کے حصول میں. تو ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگ ہوں گے, یہ فاسق ہوں گے لیکن کافر نہیں ہوں گے. ایسے لوگوں کی گواہی تو قبول نہیں کی جائے گی, لیکن کافر ہونے کا حکم ایسے لوگوں پر نہیں لگایا جائے. اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو مسائل کا علم رکھتے بھی ہے, سمجھتے بھی ہے, قابلیت بھی ہے سمجھنے کی, اور باقاعدہ مسائل کو جاننے کے بعد حق ان کے سامنے واضح بھی ہوتا ہے, لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے امام کی بات یہ ہے تو تمہاری امام کی نہیں مانیں گے, ہمارے امام کے پیچھے کچھ نہیں. تو یہ جو ہٹ دھرمی ان کے اندر ہے, تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے کافر کہنے کا جو معاملہ ہے یہ فیصلہ اجتہاد اور تفصیلی رائے کا محتاج ہے. مطلب یہ معاملہ بھی محل نظر ہے, کھلے طور پر ان کو بھی کافر انہوں نے نہیں کہا, بلکہ کہا کہ یہاں دیکھا جائے گا, بہت ساری چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ابھی ضرورت ہے, کھلے طور پر ان کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. تو آپ کے سامنے ہم نے 7 شرائط بیان کیے, اور ایک 8ویں شرط, آخری شرط یہ کہ کافر کہنے کا حق کس کا ہے. سارے آپ نے یہ کام کر لیا, مسئلہ واضح کر دیا, حجت قائم کر دی, سامنے والے نے کوئی خطا بھی نہیں کیے, سارے معاملات آپ کے کلیئر ہے, 7 شرطیں آپ نے پوری کر دی. تو کیا یہ آپ کو حق ہے کہ آپ کسی کو کافر کہیں؟ تو اس بارے میں اہل علم نے کہا کہ 2 جماعتوں کو یہ حق ہے. ایک تو کبار علماء کی جماعت, ہماری طرح طالب علم نہیں, بلکہ بڑے بڑے علماء جن کو پوری امت اپنا امام تسلیم کرتی ہے, جو راسخین فی العلم ہے, جو کبار علماء ہیں, یہ ان کا کام ہے, اور ایک عالم نہیں بلکہ جماعت کا کام ہے کسی کو کافر قرار دینا. جب وہ کافر ڈکلیئر کریں گے تب امت اس کو کافر مانے گی. جیسے آپ جانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, تو علماء کی جماعت نے اس کو کافر قرار دیا, تب جا کر پوری امت مسلمہ اس کو کافر مانتی ہے. تو کوئی بھی آدمی آپ دیکھ رہے ہیں ایک مزار پر چادر چڑھا کر آیا, آپ اس کو کہنے لگ جائے مشرک ہے, کافر ہے, آپ سے یہ حلال کسی کے لیے بھی نہیں, نہ ہمارے لیے حلال ہے نہ آپ کے لیے حلال ہے. یہ کبار علماء کا کام ہے. اور دوسرا قاضی کا کام ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور چوری کرے, چورنی چوری کرے, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. اب یہ حکم اللہ نے کس کو دیا؟ قرآن سب کے لیے ہے, حکم سب کے لیے ہے. تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا کام کس کا ہے؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی, ایک چور کو پکڑا, آپ نے ہاتھ کاٹ دیا, تو کیا آپ نے قرآن پر عمل کیا؟ آپ نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا, آپ نے قرآن پر عمل نہیں کیا. اس لیے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حق اللہ رب العالمین نے قاضی کو دیا, آپ خود اس کے ہاتھ کاٹ دے, آپ کو حق نہیں دیا گیا. تو چوروں کا ہاتھ کاٹنا, زانیوں پر کوڑے لگانا اور شادی شدہ زانی کو رجم کرنا, یہ کام حکومت کا ہے, اور قاضی یہ فیصلے کو انجام دے گا. قاضی فیصلہ کرے گا, تحقیقات کرنا اور مقدمہ چلانا قاضی کا کام ہے. وہ جب اعلان کرے گا اور اپنے جلاد کو بلا کر وہ سزا نافذ کرے گا, یہ اس کا کام ہے, یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں. ایسا ہی معاملہ کفر کا بھی ہے. کسی آدمی پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ کام نہ تو میرا ہے نہ آپ کا ہے, یہ کام ہے اصل میں بڑے کبار علماء کا. اور دوسرا یہ قاضیوں کا کام ہے. جب یہ کریں گے تبھی یہ مسئلہ واضح ہوگا. لہذا کفر کا, کسی بھی آدمی کے اوپر کفر کا جو فتویٰ لگانے کا کام ہے, یہ جو 8 شرطیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, یہ 8 شرطوں کو سامنے رکھ کر کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ کام نہ تو میرا ہے نہ تو آپ کا ہے, تو پھر آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وجہ یہی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اہل حدیث نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے جو تبلیغی جماعت سے نکل کر کوئی اہل حدیث بنا, کوئی بریلوی جماعت سے نکل کر اہل حدیث بنا. جب وہ اہل حدیث بنا اور اس نے دیکھا کہ توحید یہ ہے, شرک یہ ہے, تو سیدھا وہ کہنے لگا میرے گھر والے کافر. وہ اپنے ماموں کو کافر مان رہا ہے, اپنے چچا کو کافر مان رہا ہے. باقاعدہ ایسا ہم نے سنا ہے لوگوں سے, اپنے گھر والوں پر لوگ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. تو کسی بھی مسلک سے نکل کر کوئی بھی آدمی آئے, دوسرے مسلک والے پر کفر کا فتویٰ چسپا کرنا یہ حلال نہیں ہے. تو یہ جو خوارج کی فکر ہے یہ ہمارے اندر عام ہوتی جا رہی ہے. تو کفر مطلق اور کفر معین یہ دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. اور پھر کفر معین میں بھی یہ ہمارا کام ویسے ہے بھی نہیں, اس لیے اس چیز میں ہم کو الجھنا بھی نہیں چاہیے. البتہ جو 8 شرطیں ہیں وہ 8 شرطیں کی پابندی کرتے ہوئے علماء کی جماعت اور کبار علماء کی جماعت اور قاضی کا کام ہے کہ وہ کفر کا فتویٰ لگائے. تو میں نے اس موضوع کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کیا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کے مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا کرے, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ایک دوسرے کی تکفیر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے دل سے دنیا کی لالچ اور مال کی محبت اور مال کی لالچ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکال دے. دین کی محبت اور دین کی لالچ اللہ تعالیٰ